سجدہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ایک روحانی اور ذہنی علاج بھی ہے۔ ہم دن بھر دنیا کی بھاگ دوڑ اور الجھنوں میں بزی رہتے ہیں، ہمارا دل پریشان اور ذہن بے سکون رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم سجدے میں جاتے ہیں ہمیں ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ محض ایک اتفاق ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت نظام ہے۔ اب یہ ویڈیو کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ سجدہ آخر کیسے ذہن اور دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، آخر کس طرح سجدہ ہمارے دل اور دماغ کو ریسیٹ کر رکھ دیتا ہے، ہمارے دل کو نرم بناتا ہے اور ہماری روح کو ایک دم سے تازہ کر دیتا ہے۔ سجدہ صرف ایک عبادت ہی نہیں، یہ ایک مکمل علاج ہے۔ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ ایک ایسی خوبصورت اور محفوظ جگہ پہ ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے بالکل قریب، اللہ کے بالکل پاس، ایک محفوظ مقام پہ جس میں ایک انسان اپنے آپ کو بھی پا لیتا ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہمارا دماغ ایک خاص کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ سائنس کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو سجدے کے دوران انسان کے دماغ میں الفا ویوز بڑھ جاتی ہیں، اور یہ الفا ویوز انسان کو سکون، اطمینان اور گہرے دھیان کی کیفیت میں لے جاتی ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو بڑے بڑے ماہرین یوگا کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ ایک انسان جتنا مرضی مغرور ہو، جتنا مرضی ناپسند ہو، جب ایک انسان سجدے میں اپنا سر رکھتا ہے تو انسان کے دماغ کے یہ سارے حصے جو ناپسندی کے ہوں، جو مغرورہ پن کے ہوں، سارے کے سارے ایک دم سے خاموش ہونے لگتے ہیں۔ ہم سجدے میں جانے کے بعد عاجزی سیکھتے ہیں، ہم خود کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں تاکہ ہم خود کو عاجز بنا سکیں۔ سجدہ دماغ کے ان حصوں کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جو محبت، اعتماد اور شکر گزاری کے جذبات پیدا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سجدے میں صرف جھک نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے اندر امن، محبت اور اللہ کے قریب ہونے کے احساس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ پراپرلی نمازی ہوں، اکثر وہ لوگ سجدے کے دوران رو پڑتے ہیں، کیونکہ سجدہ ایک واحد ایسا عمل ہے، ایک ایسا طریقہ ہے جس میں ایک انسان، ایک مسلمان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیونکہ سجدہ صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ بے چینی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، دل کے گہرے حصے میں خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سجدہ اس طرح کی ہر قسم کی پریشانی کا علاج ہو سکتا ہے۔ سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کے دل کی دھڑکن بالکل نارمل سپیڈ پہ ہوتی ہے۔ نہ صرف دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے بلکہ انسان کا بلڈ پریشر بھی نارمل لیول پر آنے لگ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان پرسکون فیل کرتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ سجدہ انسان کے دل اور دماغ کو ایک محفوظ جگہ پر لے جاتا ہے۔ جب دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو انسان کا خوف، انسان کی پریشانی، بے چینی سب اس سے دور ہو جاتی ہے۔ سجدے کے دوران ہم دنیا کے شور سے دور ہو جاتے ہیں، صرف ہم اور ہمارا رب رہ جاتا ہے، اور ہم اپنے رب سے اپنے دل کی ساری باتیں کہہ سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے۔ ہم اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے دکھ اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ہمیں جج بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال پہلے سے ہی جانتا ہے۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کے مجھ سے خود بات کرے، دعا کرے۔ ہم میں سے بیشتر لوگ ذہنی دباؤ، بے چینی اور نیند کے مسائل میں مبتلا ہیں، لیکن سجدہ ایک ایسا عمل ہے جو ان سب پریشانیوں کا، ان سب مسائل کا علاج ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ سجدے کے دوران انسانی جسم کا خون ایک پراپر فلو میں گردش کرتا ہے، جس سے انسان کے دماغ کو آکسیجن ایک پراپر وے میں ملتی ہے۔ جب انسان کے دماغ کو آکسیجن زیادہ ملے گی تب انسان زیادہ سے زیادہ پرسکون فیل کرے گا۔ سجدہ ریڑھ کی ہڈی، کمر درد اور گردن کے درد کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سر درد کا بھی ایک پراپر اچھا علاج ثابت ہو سکتا ہے۔
کیونکہ سجدے کی حالت میں جسم کے وہ حصے گردش کرتے ہیں، وہ حصے موومنٹ میں آتے ہیں جو نارمل حالت میں نہیں آ سکتے، اور سجدے کی حالت میں بہت سی وینز ایسی ہوتی ہیں جو اسٹریچ ہونے کے بعد جہاں پہ بلڈ فلو بہت اچھے سے پہنچتا ہے، جس سے انسان کا جسم زیادہ سے زیادہ بہتر رہتا ہے۔ جب ہم سجدے کی حالت میں جاتے ہیں صرف ہمارا جسم ہی نہیں جھکتا، صرف ہمارا سر ہی نہیں جھکتا، بلکہ ہماری تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، ہر مشکل چیز جس سے ہم تنگ ہیں اس دنیا میں، وہ سب کی سب اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ سجدہ صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب لے جانے والی مشین ہے، کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جسم، ہماری روح، ہمارا دل، دماغ، سب چیزیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا شخص کیوں نہ ہو، وہ سجدے میں جب جائے گا، اگر وہ دل سے سجدہ کر رہا ہے تو اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں عاجز پائے گا، اور اسے احساس ہوگا کہ اس سے بھی بڑا کوئی ہے جس کے سامنے وہ جھک رہا ہے۔ سجدہ ہمیں یہ چیز یاد دلاتا ہے کہ ایک انسان، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو شروع سے لے کر اینڈ تک رہے گا۔ جب انسان دل سے سجدہ کرتا ہے تو دل سے سجدہ کرنے کے بعد دنیا کی ساری چمک، ساری خوشیاں بالکل پیچھے رہ جاتی ہیں۔ انسان پراپرلی فوکسڈ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے میں۔ جب ایک انسان مستقل طور پر سجدے کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنٹینیوسلی نمازیں پڑھے، تو اس انسان کی دل کی سختی بھی ٹوٹنے لگتی ہے۔ مطلب کہ انسان اگر دل کا جتنا مرضی سخت ہے، اگر وہ سجدے کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، بار بار سجدے کر رہا ہے اور لمبے سجدے کر رہا ہے، تو اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں بے چینی، انزائٹی، ڈپریشن جیسی چیزیں عام ہیں، اس دنیا میں ابھی بھی سجدہ موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، اور سجدہ ان ساری چیزوں کا علاج ہو سکتا ہے اگر ہم پراپر وے میں دل سے اللہ کے سامنے جھکیں۔ تو اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے، جب آپ رات کو سونے جائیں تو آپ کو سکون کی نیند آئے، تو سجدے کو اپنی زندگی میں عام کر لیں۔ سجدے کو زندگی میں عام کرنے سے ایک ہی چیز مراد ہے کہ نمازوں کو اپنی زندگی میں عام کر لیں۔ جتنی زیادہ نمازیں پڑھیں گے، جتنے لمبے سجدے کریں گے، آپ کی زندگی اتنی زیادہ پرسکون ہونے لگے گی۔ نماز کے دوران جب آپ سجدے کی حالت میں رہیں گے، لمبے سجدے کریں گے، تو آپ کا کنیکشن اتنا زیادہ اللہ سے بلڈ ہونے لگے گا، اور جب ایک شخص کا، ایک انسان کا اللہ سے کنیکشن بلڈ ہو جائے تو اسے دنیا کی غرض نہیں رہتی، اسے دنیا کی فکر نہیں رہتی۔ وہ جب بھی سجدے میں جائے گا تو سکون لینے کے لیے جائے گا۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ میں خود بھی ایک دفعہ ریمائنڈ کروں کہ سجدہ کتنا ضروری ہے، اور آپ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں کہ سجدے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، نارملی 3-4 لفظ بول کے اٹھتے ہیں اور سجدے کو فیل ہی نہیں کرتے۔ جب آپ سجدے کو فیل کر کے، محسوس کر کے سجدہ کرو گے تو سجدہ آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا۔ تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ سجدے میں جائیں، لمبا سجدہ کیجیے گا، سکون سے سجدہ کیجیے گا، اور جب آپ نماز پوری کر لیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی لازمی دعا کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔